so many questions. I think کہ آپ لوگوں کو must have received the Google form. So whoever has questions, to send your questions on the Google form. So I have received almost 15 different questions I have in front of me. So I'll start inshallah replying to these questions. So وہ questions جو چھوٹے چھوٹے سے ہیں پہلے ان کو میں نکال دیتا ہوں، پھر بعد میں بڑے بڑے questions لے کر آئیں گے. پہلا کوشچن آیا ہے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. The question is about Imam Zamana's family. Do we believe that he is married and has a family? And are they also in ghaibat, or are they living amongst us? If they live amongst us, doesn't that mean that people can be, that dead people can be descendants if Imam Zaman alayhi wasallam is Sayyid? امام زمانے کی شادی ہوئی ہے یا شادی نہیں ہوئی ہے، ان کے اولادیں کہاں پر ہیں؟ So the reply I will give is the reply of Aga Mohsin Tirati and Ayatollah Burjati Rizwanullah Ta'ala. Someone came to Ayatollah Burjati Rizwanullah Ta'ala and asked, what's the name of mother of Hazrat Musa alayhi salam? Hazrat Musa کی ماں کا نام کیا ہے؟ He went to sajda. He did sajda. بہت دیر تک سجدے میں رہے، بعد میں سر اٹھایا تو مولانا آیا، آج سر کوئی میں نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ سجدے میں چلے گئے. تو میں سجدہ شکر کر رہا تھا، اس وجہ سے سجدہ شکر کر رہا تھا کہ میرے مقلدین کے سارے مسائل حل ہو چکے ہیں، ایک سوال واقع تھا حضرت موسیٰ کی ماں کا نام. میں نے بولا ماشاء اللہ میرے مقلدین کا جتنا علم آ چکا ہے، یہ خالی مسئلہ واقعی تھا. تو میں سجدہ شکر ادا کر. ٹھیک ہے. آگے محسن کراتی کہتے تھے کہ سوال ایسا ہونا چاہیے جس کا دنیا میں کوئی فائدہ ہو یا آخرت میں کوئی فائدہ ہو. ایسا سوال جس میں دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور آخرت کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا سوال کا کوئی جو ہے فائدہ. آپ نے کہا امام زمانہ کو بیٹی دینی ہے، ان سے بیٹی دینی ہے، یہ معاملات ہیں کہ جو انہوں نے شادی کی ہے شادی نہیں کی ہے. مجھے نہیں معلوم، ہمیں ریالٹی نہیں معلوم. We don't know actually whether he is married or not married, they are in ghaiba, don't know. ہمارے پاس ریالٹیز نہیں ہوتی. میں کوشش کروں گا کہ اگر میں معذرت کے ساتھ میں اس کا جواب نہیں دے پاؤں گا، لیکن میں کہوں گا کہ ایسا سوال ہو جس کے اندر سوال کے اندر آپ کے لیے کوئی فائدہ ہو. ایسی انفارمیشن آپ دعا کے اندر پڑھتے ہیں نماز عصر کے، اے خدا بندی متعال کہ علم نافع، ایسا مجھے علم عطا کر جو نافع ہو، نفع دینے والا ہو. جو نفع دینے والا نہ ہو علم، ایسے علم سے خدا بندی متعال میں تیری پناہ چاہتا ہوں. So for the youths as well, whenever you are asking a question, ask that question which can help you to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Just for the sake of knowledge you are asking a question, there's no value there. So I don't know کہ امام زمان علیہ السلام مجھے نہیں معلوم. And again, there is another question regarding Imam Zaman alayhi السلام. The question is this about the science to look out for the zuhur of Imam Zaman alayhi salam. Does he know the time of his zuhur or not? یہ دو کوشچن ہو گئے. سائنس کیا ہے؟ امام زمان علیہ السلام کی ظہور کی ڈفرنٹ نشانیاں ہیں. کچھ ہیں جو علائم حتمی ہیں، حتمی مینس سرٹن ہے، جو ہو کر رہی ہیں، وہ 5 ہیں. تو 5 اگر نہ ہوں گی تو روایت میں آیا، کچھ روایت میں ایسا ہے کہ امام کا ظہور نہیں ہوگا until unless these 5 نشانیاں اگر ہوں. اس میں سے جو ہے سفیانی کا خروج ہے، سفیانی آئے گا. سفیانی کون ہے؟ یہ ڈبیٹ ہے. قتل نفس زکیہ ہے، اوکے، امام کے اولاد میں سے نفس زکیہ کو اسے قتل کیا جائے گا. بعد ایک اور میں آپ سے کروں گا کہ آپ مجھے بتائیں اپنے گھر پر جائیں گے
پر جانے کے لیے کیا آپ اپنے سائن بورڈ دیکھتے ہوئے جائیں گے کیا؟ یہ سائن بورڈ ہے یہاں پر, یہ والا سائن بورڈ, اس کو فالو کریں گے آپ سائن بورڈس کو؟ نہیں. یا اگر آپ مہمان کو اگر بلاتے ہیں تو اس کو کیا بتاتے ہیں آپ؟ سائن بورڈس بتاتے ہیں, سائن بتاتے ہیں. دیکھو میری سائن یہ ہے, دیکھو یہاں پر آؤ یہ میڈیکل اسٹور ہوگا, میڈیکل اسٹور کے برابر میں یہاں پر ایسا ہوگا, دین یو کم. سو وہ آئے گا میڈیکل اسٹور دیکھ رہا ہوگا. بٹ فار یو, آپ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی سائن بورڈ تم نے دیکھے یا نہیں دیکھے. اگر آپ کو یہاں سے جانا تھا گھر پر, آپ کی بیگم انتظار کر رہی ہیں, اینڈ اف یو ریچ لیٹ ٹو یور ہاؤس, واٹ ول دا فرسٹ کوسچن? کہاں تھے? Why have you come late? So can you give this reply to your wife? I was after the signboards. You say, what do you think? Who am I? مجھے کیا سمجھتے ہو؟ ہاں بیوقوف ہوں میں. I know that because you don't need any signboard to reach the house. Signboard is needed for the one کہ جو stranger ہو. stranger کے لیے signboard چاہیے ہوتا ہے. امام زمان ہمارے لیے stranger ہیں نہیں ہے. امام زمان کے لیے ہمیں سائن بورڈز کی ضرورت نہیں ہے. امام زمانہ کا سوال ہم سے یہ ہے, ابھی تک پہنچے کیوں نہیں ہو؟ ابھی تک کہاں پر ہو؟ تو پہنچ کیوں نہیں رہے ہو؟ سائن بورڈز چاہیے ہوتے ہیں غیر کے لیے, اسٹرینجر کے لیے. سائن بورڈز آر نیڈیڈ فار اسٹرینجرز. دا پرسن ہو از کلوز, سائن بورڈز آر ناٹ نیڈیڈ. فار اس دیز سائنس آر ناٹ فار اس ایکچولی. امام زمان کہہ رہے ابھی تک پہنچے کیوں نہیں ہو؟ علی ابن مہذیاب for 20 years he was going for Hajj. 20 years with the niyyah, I want to meet my Imam. He was not able to meet. Then the last day he said that Baba, 20 years have passed, I cannot meet my Imam, so I should not go. So somebody said, please go. So that year when he went for Hajj, he met with Imam Zaman and he said that, Ya Imam, there was no guidance. Imam said, really? That was the case. We were waiting for you. We were yearning. تمہارے منتظر تھے. تم کہاں تھے؟ 20 سال ہم تمہارے منتظر رہے. ہم نے تمام چیزیں دی. And then he discusses. One of the things is this: you were after money. You had broken ties with your kings. Kinship جو تھی تم نے خط سے پتہ رہنی کی تھی. These were some of the things. تم ہمارے تک نہیں پہنچ سکے. امام زمان منتظر ہم پہنچے ہیں. ہمارے لیے سائن بورڈز نہیں ہیں. سائنس کس کے لیے ہیں؟ خیر کے لیے ہیں. وہ ہمارے لیے نہیں ہے. Furthermore, if I say the propaganda nowadays what we are having, for example, خط نفس زکیہ, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب خط نفس زکیہ ہوگا اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا بابا there is a high chance کہ خط نفس زکیہ ہو and the media is giving you the false report. آپ اسی چکر میں بیٹھے, میرے پاس ابھی تک سائن نہیں آئی ہے. Why does it happen to me کہ میں ہمیشہ جو ہے میں ایک ایسٹرونومر کی طرح بیٹھ کے, جو ستاروں کی طرح, ایسٹرولوجسٹ کی طرح, وہ ہمیشہ سائن کے پیچھے دوڑ رہا ہوں. بابا leave this, what is my responsibility? I should go for my responsibility. میری ذمہ داری کیا ہے وہ مجھے کرنا ہے. امام آئے یا امام نہ آئے, it doesn't matter. If امام doesn't reappear, so I will say یا امام میں نے اپنا کام کیا تھا, میری ملاقات نہیں ہو سکتی. اگر ہو گئی تو اہل مسائل, میری رسپانسبلٹی مجھے کرنی ہے, ادا کرنی ہے, نہ کہ میں بیٹھ کے دیکھتا ہوں ہاں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. The same thing happened at the time of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. I discussed the story, the person who prepared himself for Imam Hussain alayhi salatu wasalam, جب اس کو پتا چل گیا تھا اس کو پریپیئر کیا. Where is my preparation actually? This is the question. میں صرف سائنس کے پیچھے دوڑوں گا تو میں سائنس ہی کے پیچھے دوڑ رہا ہوں, میں پریپریشن میں کچھ نہیں ہے. This is more important. سائنس اس کے لیے ہے جو غیر ہے, وہ رستہ دیکھ دیکھ کر آئے گا اس تک. مجھے میرا امام معلوم ہے کون ہے, مجھے پہنچنا ہے اس تک. وہاں سے سوال یہ ہوگا ابھی تک پہنچے کیوں نہیں ہو امام تک, سوال وہاں سے یہ ہوگا. نیکسٹ کوشچن جو یہاں پر آیا ہے, it is about next question is about tattoo. Tattoo is allowed or not? Tattoo is, if you ask Islamically, the Islamic Sharia, it is allowed. There is no problem in that. There is no problem in that. کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر یہ بیریئر نہیں بنتا ہے آپ کے وضو کے لیے, وضو کے لیے بیریئر نہیں بنتا, I don't know کہ کیا بیریئر بنتا ہے یا نہیں بنتا. You have to go and check کہ بیریئر بنتا ہے. They
فقہ آپ کو کیا بتائے گا؟ فقہ آپ کو بتائے گا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. اخلاقاً کیا چیز اچھی ہے اچھی چیز نہیں ہے, اٹس اے ڈفرنٹ ایشو. اخلاق, morals, etiquettes, these are some different things. Should I follow someone کہ جو اسلام کے رولس کو فالو نہیں کرتا ہے, ان کو میں فالو کروں, کاپی کروں, میں مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا, اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. فقہ آپ کو کیا بتاتی ہے؟ باؤنڈریز بتاتی ہے. فقہ آپ کو ہمیشہ باؤنڈریز بتائے گی. You cannot live your life on boundaries many times. Should I give an example? There was one Maulana, he said, I came to the house, my wife, she was not doing anything. She was on social media. She was on TikTok, on Instagram, she was playing. So she didn't cook anything. She had not washed the dishes as well. Although, Islamically it's not wajib on her. So when he says, I asked her, hey, you have not washed the dishes. She replied, Maulana, you should know, it's not wajib on me. I'm using my fiqhi power. So Maulana replied, okay, if this is the case, I'm allowed to marry 4. The next day, Maulana says, when I came, I saw, oh, the food is prepared, dishes are washed. If you're using your power, I can use my power. This is called Islamic terrorism in the house. یہ غلط ہے. آپ صرف فقہی رولنگ کے اوپر نہیں چلتے. آپ بہت ساری چیزیں جو اخلاق کے اندر ہوتے ہیں. خدا نے جیسے شادی میں کیا رکھا؟ مودت اور رحمت کو رکھا ہے. رحمت کے اندر یو گیو مور دین سم از ایکسپیکٹڈ. ایکچولی اس سے زیادہ آپ دیتے ہیں. رحمہ میں نے آپ کو کہا تھا, رحمت کیا ہے؟ آپ آنکھیں بند کرتے ہیں. اگین ان دس ٹیٹو کیس maybe Islamically it is allowed. There are some other things actually which you have to consider. اپنے مولانا نے میرا حلال دیکھ کے اب میں تو جا رہا ہوں کروانے کے لیے. Let me give one example. So can I wear a t-shirt and the shorts? Can you wear or not? Yes. Tomorrow can you expect Maulana is coming in the shorts and the t-shirt to lead the prayers? The Maulana, it is allowed but not expected from you. There are some things which are allowed. حلال ہوتی ہیں لیکن کیا ہر حلال چیز کروں گا میں؟ مٹی کو you can put soil on your head. Can you do? Yes. Halal. Will you do it? No. So all halal things you don't do actually. تو فقہ الگ ہے اور جو ہے اخلاق, etiquettes, morals, these are different things actually. ایک چیز آئی ہے خدا کو ثابت کریں. ایک اور سوال ہے. It will take some time. That's why I've asked the board should be here. خدا کو ثابت کریں. Who is there to prove the existence of God? Ali, can you do? Hussain, can you do? Can you prove the existence of God? Yeah. How can you prove? If you don't prove, I will hit with Dendo. That happened actually. Sheikh Muhaqqiq Ansari, Sheikh Nasiruddin Tusi, sorry. Sheikh Nasiruddin Tusi, so he had made it wajib that every person should know the existence of God or the aqaid with dalil, with reasoning. Reasoning کے ساتھ پتہ ہونا چاہیے. تو وہاں پر ایک شخص کے پاس گئے, اس کو پوچھا خدا ہے یا نہیں یہ ثابت کرو. اس نے کہا خدا نہیں ہے, ڈنڈا ماروں گا سر. No, don't it. So he said that Baba, some people have this sort of belief. تو وہ ڈنڈے کے ذریعے سے ان کو کم سے کم معلوم ہونا ہے کہ خدا کے ایکزسٹنس کے بارے میں. So who is there amongst you to prove the existence of Allah subhanahu wa ta'ala? That Allah is there. Hussain, you will do. You don't remember. Okay. If there's an airport, and the airport has a manager, someone who is watching over all if the airport doesn't have a manager, then everything will just go haywire. People won't do their jobs properly, things will crash. Just like that, the whole universe. It's more complex than the airport, of course. If it doesn't have a manager, a creator, someone who's watching over it, everything will just go haywire. Planet will crash, everything. So he has come up with a person who should manage it. Then if I see a design or an order, so there should be a designer behind that. With this, I will have a philosophical discussion here. If, for example, someone comes in front of you, an atheist comes, جو خدا کو نہیں مانتا ہے, and if he is asking, prove in front of me existence of Allah subhanahu wa ta'ala, this is the proof you can give.
Nobody can deny this. I need 3 or 4. Has Ali, has Hussein, both of you come here. Come. Ayan. Okay. So, there are three things different. Three things we will discuss. Come here. Yeah, like you are going to run for a race. Sit down like this. Like you are starting a race. Yes, sir, go. On the mark. On your mark. Sit like this. Come here. You as well. Yes. You come as well. Sit like that. So there is a marathon race. It's conditional marathon race. It's conditional on the basis that he will not start running. Hussein will not start running until Ali starts the race. Ali will not start the race until Ayan starts the race. Ayan will not start the race until Maulana starts the race. Maulana will not start the race until Ghalib starts. Until Mason, until Ali, until Kumail. And it goes on and on infinite. It's infinite chain. You tell me, will this race start or not? Why? Everyone is dependent on others. So there should be someone who is not dependent and he starts the race on his own. Run! Yalla! Then you will run. Then you will run, then you will run. I am not dependent on anyone. Please think. Sit down. So, this race will not start. This is called infinite chain. If there is an infinite chain, the race will not start. In the same way, if I ask that I have come to this world and there is another father, my father is there, and his father is there, his father is there, his father is there, and it is infinite chain. It is non-ending chain. Okay, will we come into existence or not? No, there should be one who is not dependent on someone else. Got it? This is one thing. So infinite chain, existence will not happen. Another thing I'll bring. Come here, Hussein. Come here, Ali. Both of you. So, in this case, Ali is the son of Hussein is the son of Ali, for example, and Ali is the father of Hussein. So, who brought him to this world? Hussein is the son of Ali. Who brought his? Who brought you? Who brought you? Ali. Ali brought you, no? If I ask Ali, who brought you? You say Hussein brought me. Is it okay? Is it possible? Why? What is the problem here? What is the problem? मैं इससे पूछूं भाई तुम्हारे अब्बा कौन है? बोले अली मेरे वालिद हैं. बोले तुम्हारे वालिद कौन है? बोले हुसैन. Is it possible? क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? What is the problem here? Yeah, if you are son of Ali, then Ali should be first, you should be second. Who is your father? Hussein. In this case, he should be first, you should be second. How is it possible? At the same time, he is first and second. He cannot be first, he cannot be second. If he is the son of Ali, then in this case, he should come after Ali, second. But if he is the son of Hussein, then he should be first. So before he is coming to this world, he is giving birth, or he is the father of Ali. That is not possible. That is called circular reasoning. That is called circular reasoning. That is impossible as well. You got it? How many concepts we discussed? Infinite chain? That is not possible. What is the second thing? Circular reference. In Excel you can check A1 and B1. A1 is equal to B1, and you go and put B1 is equal to A1. What is the error it will give you? Circular reference. It is not possible. Now sit down. Now here I will discuss this. Do you know the existence is there in this world or not? Do you know existence or not? Yeah, I see existence in this world.
So there are two types of existence in this world. دو طرح کے existence ہیں. ایک وہ existence ہے جو دوسرے پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ٹرمینالوجی کے اندر possible existence. Possible existence means, what is the meaning of possible existence? یعنی there was a possibility that it should not come into existence, and there is a possibility it can come into existence. It is in between. For every possible existence آپ کو لازم آپ کو cause چاہیے اس کا. آپ کبھی بھی دھواں جو ہے اسموک دیکھیں گے تو اس کے پیچھے ریزن پوچھیں گے, بھائی کیا ہے ریزن, کیا ہے اس کا, کون ہے اس کے پیچھے, کاز کون ہے. یہ پنکھا چل رہا ہے, یہ پنکھا چلنے کے اندر ریزن کون ہے جو اس کو پنکھے کو چلا رہا ہے, کون ہے اس کے پیچھے. اس کے پیچھے لائٹ جو آن ہے, ممکن ہے لائٹ آن ہوتی یا آف ہوتی, لائٹ آن ہے, ریزن کیا ہے. جب بھی پاسبل ایگزسٹنس ہوگا اس کے پیچھے کاز ہوگی. ایک ہے کہ جو جس کو پاسبل ایگزسٹنس نہیں ہے وہ دراصل کیا ہے, نیسیسری ایگزسٹنس. واٹ از نیسیسری؟ نیسیسری ایگزسٹنس یعنی اس کو کسی پہ بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, وہ دراصل کسی پہ بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, وہ اس کا ایگزسٹنس کس سے ہے, خود سے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. سوال پاسبل ایگزسٹنس, فار ایگزامپل I brought the example of whom? I brought the example of Hussein. Hussein, you were not there in this world before. Okay? 10 years before you were not here in this world. You came to this world. Who is the reason behind this? Who is your father? Huh? You. Yeah. In the example we gave, the father is, for example, Ali. In the example we gave, that I will ask for the possible existence. Okay, آپ کا reason کون ہے؟ اگر یہ کہتا ہے میرا reason another possible existence ہے, another possible existence. So who was the another possible existence? Ali, in our example. So I will go to Ali. Ali, who you are possible existence? Because almost 15 years back you are not here in this world. Okay, you came to this world, so you are possible. Who is your cause? Who brought you? You will say another one. I will go to that person. Who brought you? And it goes on and on and on, infinite chain. We discussed that if there is an infinite chain, nobody will come to this world until and unless there should be one who is not dependent on someone else. The one who is not dependent on someone else, we call him God. ایک یہ ہے, یا اگر انفائنائٹ چینج کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پاسبل نہیں ہوگا, کوئی بھی ایگزسٹنس, یہ ریس شروع ہی نہیں ہوگی. This will not start, the race will not start. If you say no, possible existence, یہ اگلے possible existence پہ نہیں ہے. It is not like this. It is not like the third possible existence. Rather, it is like this. If I ask Hussein, who brought you to this world? He said Ali. If I said Ali, who brought you? He says Hussein. What is the problem here? We discussed it. Circular. That is not possible as well. کیونکہ یہاں پر یہ اگر حسین ڈیپینڈنٹ ہے علی پر تو اس کی پوزیشن ہے سیکنڈ اور اس کی پوزیشن کیا ہے 1, اور علی اگر یہاں پر ڈیپینڈنٹ ہو جائے حسین پر تو یہ 1 ہو جائے گا اور یہ کیا ہو جائے گا 2. At the same time it is not possible a thing who is 1 should become 2. لازم ہے یہاں پر کہ یہ پاسبل ایگزسٹنس کہاں پر جا کر اینڈ کرے کہ جو دوسرے پر ڈیپینڈنٹ جو ڈیپینڈنٹ نہ ہو. ہم اس کو خدا کہتے ہیں, تم اس کو بھگوان کہتے ہو, تم اس کو کیا کہتے ہو, whatever you say. Is it okay to prove the existence of Allah subhanahu wa ta'ala? Is there any question on this? This necessary existence, necessary means he is not dependent on someone else. Allah subhanahu wa ta'ala. آپ اگر اس کو نہیں مان رہے ہیں, so we say existence are of 2 types, possible اور necessary. Possible means ممکن ہے ہو, ممکن ہے نہ ہو. Possible existence کے لیے characteristic کیا ہوتی ہے, وہ ہمیشہ dependent ہوتا ہے دوسرے کے اوپر. Necessary existence is never dependent on someone else. ایک سوال آپ کو کروں میں, اب دیکھیں آپ نے کتنا اچھا سمجھا. ایک فلاسفر گزرا ہے, اس نے کہا کہ آپ نے ہم سے سوال کیا, ہر ایک کا for everything there is a cause. The cause of
Hussain was Ali. Ali's cause was someone else. Someone else's cause was someone else. So everyone is dependent. So everything has a cause. We understood. So why not there is a cause of God as well? Who is the cause of God? Who brought God to this world? क्या reply होगा आपका? Same thing, Maulana. वो भी तो independence नहीं होगा. Excellent. आंसर तुमने अच्छा दिया. ये cause वाली तमाम की तमाम कैरेक्टरिस्टिक किसकी होती है? Possible existence की, not necessary existence की. Necessary existence कभी भी दूसरे पे डिपेंडेंट होता ही नहीं है. उसको किसी cause की जरूरत नहीं होती है. वो खुद रीजन होता है. उसको किसी भी cause की जरूरत नहीं होती है. पहली ये बात कर लीजिए, खुदा पॉसिबल एग्जिस्टेंस है या नेसेसरी एग्जिस्टेंस है. अब अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेसेसरी एग्जिस्टेंस है, उसको किसी भी कॉज की जरूरत नहीं होगी. समझ रहे हैं? सवाल है मोहम्मद सॉरी थोड़ी सी आपको ये डिस्कशन हैवी हो गया या नहीं, आई डोंट नो. It was an easy discussion. بآواز بلند تر صلوات. What is the verdict about watching drama series for entertainment? Is it acceptable or not? For relaxation, is it acceptable or not? अब कौन सा ड्रामा आप देख रहे हैं? अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ, इसको आगे इसको एक्सपेंड करता हूँ. इस क्वेश्चन को एक्सपेंड करता हूँ मैं, इसको लेकर जाता हूँ मैं गेम्स के ऊपर. मौलाना, व्हाट अबाउट द गेम्स? अब यहाँ पर जो है कुछ नॉलेज में डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ. मुझसे कहा गया कि हमारे बच्चे एक्सपोज नहीं है इससे. आपकी ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है, फ्यूचर के अंदर गेमिंग इंडस्ट्री जो है ये कितने की बनने वाली, मैं आपको बताऊँ. इस वक्त इसकी जो कंबाइंड जो टोटल जो है, द गेमिंग इंडस्ट्री टुडे इज बिगर देन द म्यूजिक इंडस्ट्री एंड द फिल्म इंडस्ट्री. दोनों से मिलकर ज़्यादा बड़ी है गेमिंग इंडस्ट्री. इट्स वर्थ इज ऑलमोस्ट $200 billion ग्लोबली करंटली. $200 billion गेमिंग इंडस्ट्री की. और आपको पता भी होगा इसने अपना चेंज भी कर दिया. फेसबुक हैज चेंज इट्स स्टेटस एंड इट हैज गॉन टू मेटा. मेटा के अंदर गया और मेटा के अंदर सारी वर्चुअल वर्ल्ड है. आगे चलकर आप हर चीज़ को क्या करेंगे, हर चीज़ को वर्चुअली आप एंजॉय करेंगे. तो करंटली यू आर सिटिंग हियर, maybe after 10, 15, I don't know how many years, so you will have a Vision Pro in front of you and you will say, hey, please, Kazim bhai, we'll sit together. We will hire a room actually, virtual room, and our virtual face will be there, and we are having baraza session. We call it baraza. Urdu में ठिया, तो ठिए पे बैठे हैं. Not physically, virtually we are there. This is going to happen. ये सारी की सारी वर्चुअल वर्ल्ड पर जा रहे हैं. अब इसमें बताऊंगा इसका प्रॉब्लम क्या है. 2027 तक एस्टिमेशन है इट विल गो अप टू $400 billion. The industry will reach. And one third of the global population currently are gamers. I still remember a lady came to my house. There was some discussion. Her age was maybe 60 years. She was playing game on her mobile. ये बीमारी 6 years वालों को भी होता है. Not only to the youth only. ये बीमारी सबके लिए है. हम कहते हैं अल्लाहुम्मा शफिल मरीद. खुदा सबको शिफा दे, इनको भी शिफा दे. जो गेमर्स हैं, सोशल मीडिया वाले हैं, स्क्रीन टाइम वाले, हमारी मरीज़ी क्या करें. माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया था एक्विजिशन करने के लिए Activision Blizzard, those who play games, वो समझते हैं कितने इन्वेस्ट किए होंगे आप जरा सोचें. YouTube को 10 years back जब खरीदा गया था $1.6 billion में खरीदा गया था. कितने में? $1.6 billion में खरीदा था. Microsoft ने ये Activision Blizzard कितने में खरीदा होगा? Just think कितने में खरीदा होगा? Yes. 4, 5, go up. 6, 8, 10, 12, 20, 30, 40, 50, 60, $68.7 billion. $68.7 billion. Activision Blizzard को
اور میں نے آپ کو کہا کہ آگے چل کے یہ جان رہے ہیں کہ بھائی یہ اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے سوشل میڈیا کے اوپر. سارا فائدہ کس کے اندر؟ گیمنگ کے اندر ہے. گیمنگ ہوگی ساری, آپ کو بھگائیں گے اور سب کچھ کریں گے. اب یہاں پر ایک میں ڈسکس کروں نہیں کروں, میں صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ جو شوٹنگ جو ہوئی تھی اسکولس کے اندر یو ایس کے اندر اور کرائسٹ چرچ کے اندر جو مسجد میں اٹیک ہوا تھا, وہ شخص کو اگر دیکھیں اس نے جو مووی بنائی تھی وہ پوری مووی جو تھی وہ اپنے آپ کو دراصل کیا سمجھ رہا تھا, وہ اپنے آپ کو he was considering himself as a part of that game. اصل میں کیا ہوتی ہے, وہ گیم جب بچہ کھیلتا ہے اس گیم کے اندر وہ اپنے آپ کو ایک کیریکٹر فیل کرتا ہے, آئی ایم دیٹ کیریکٹر, اور وہ اس کو ایسے فیل کرتا ہے, اس کو پارٹ آف ہز لائف وہ سمجھتا ہے. انڈیا کے اندر کتنے سارے سوسائڈل کیسز ہوئے. A case came to me in Dar es Salaam. So کچھ بچوں نے آگے کہا شیخ this boy he wakes up at 3 o'clock in the morning, he's playing that کون سا گیم ہے وہ شوٹنگ والا گیم, PUBG. He's playing PUBG. I'm not here actually, آپ لوگ کو میں پروموٹ کروں اس کو میں, اور یہ 3 بجے اٹھ کر PUBG کھیلتا ہے. تو میں نے کہا hey come here, I'm playing PUBG. بولا نا I offered نماز فجر as well. ہاں فجر کی نماز پڑھتے وہ الگ ہے. 3 o'clock you're waking up, so you're not sleeping. A complaint came, online complaint came. آئی تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا ہسبینڈ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے, he's playing PUBG, the whole night he's playing PUBG, he's wasting his time. This is what is happening. آپ کو میں سے بتا دوں, one of the reasons of talaq, there is a good paper Dar es Salaam Jamaat has released 2 decades کے اوپر. انہوں نے ڈفرنٹ فیکٹرز بتائے, 13 ڈفرنٹ فیکٹرز طلاق کے. میرے آنے سے پہلے 1 مہینہ پہلے ہم لوگ موجود تھے, انہوں نے پیپر ریلیز کرنے والے ہیں, ہم نے بلایا تھا. ون آف دا بگیسٹ ریزن, دا فرسٹ ریزن, وہ دراصل کہا کہ شوہر بیوی کو ابنڈن کر دیتا ہے. ابنڈن یعنی ٹائم نہیں دے رہا ہے. یہ جو بدبختی آنے والی ہے ہمارے پاس, یہ بدبختی آگے جا کر یہ اور زیادہ مشکلات کریٹ کرے گی, یہ کم نہیں کرے گی. ہسبینڈ جو ہے اپنے موبائل پر ہے, وائف جو ہے اپنے موبائل پر ہے, وہ اپنی زندگی کے اندر گھوم رہے ہیں. یہ لائف جو ہے نہیں چلے گی ایسے, آپ کو اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. اب آ جائیے, دراصل آپ نے جو, اچھا ایک میں بتا دوں, یہ انڈیا کا تھا یا پاکستان کا, میں بتا دوں, اس رپورٹ تھا. اچھا, Netflix doesn't cost ₹4.99, it costs you your time. Coke doesn't cost ₹30, it costs you your health. Social media isn't free, it costs you your focus. There is always a hidden cost. Remember the golden management code. When something is free, you are the product. You are the product. Which is free نہیں ہے, آپ اس کے پروڈکٹ ہوں گے, آپ ضائع ہو رہے ہیں. اب آ جائیے یہاں پر, یہ ہالی ووڈ موویز ہو جاتے کہہ رہے ہیں کہ سوال جو آیا. ایلن مسک نے جب اس کو ٹویٹر کو جب بائی کیا تھا, اس نے کہا تھا واٹ از کلچرل ریولیوشن. کلچرل ریولیوشن ہے کیا؟ اس نے کہا تھا موویز, میوزک کا اور آرٹ کا کریکٹ استعمال جو ہے, کریکٹ یوز جو ہے, تو بولتے ہیں کہ یہ دراصل کلچرل سویلائزیشن ہے. یہ موویز اور یہ ڈراماز, یہ آرٹ, یہ دراصل کچھ بھی نہیں ہے. دراصل کیا ہے, ہم اپنا کلچر جو ہے آپ کے پاس امپوز کر رہے ہیں. So sometimes you see our youths, so they are wearing dresses, بابا we say کہ بابا ہم تو یہ کبھی نہیں پہنتے تھے, یہ جینس ان کے نیچے اتر رہی ہیں. لیڈیز کا حجاب کہیں اور جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو وہ دیکھ رہے ہیں. One of the biggest challenges we are facing, disciplinary issues. A kid of 5 years old, is coming to madrasa, he is using such language, we are shocked. And the parents are saying that ہم نے اس کو نہیں سکھایا ہے, ہم نے اس کو نہیں سکھایا, یہ الفاظ نہیں سکھائے ہیں. یہ کہاں سے سیکھا اس نے؟ جناب آپ نے اس کو ایک شیطان دیا تھا جو یہ وہاں سے سیکھ کر آیا ہے. آپ کو خود کو بھی خبر نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. اگر آپ ڈراما اور اس کو یہ سمجھ رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہالی ووڈ از اے میڈیم آف امپوزنگ ویسٹرن کلچرز آن ادر کلچرز. صحیح ہے, تو یہ بہت نائیو اپروچ ہوگی. A person is very naive. وہ کہے گا اس میں انٹرٹینمنٹ ہے. سوری, اٹس ناٹ انٹرٹینمنٹ. وہ کبھی بھی اس کو انٹرٹینمنٹ کے طور پر آپ کو کنسیڈر نہیں کر پاتے. آپ نے دیکھا ہوگا اپنی موویز کے اندر G13 لکھتے ہیں وہ,
So they are putting G13. तो reason क्या है? They are categorizing these movies कि वो focus करना चाह रहे हैं एक particular age के ऊपर कि ये मेरा product है, इसको मैंने mindset को तब्दील करना है. The mindset is changed. Now we expect that he is going to stand for Imam Zaman alayhi salatu wasalam. Sorry, इसका दिमाग कुछ और बन चुका है. अगर आप सोच लीजिए ये आप उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पर ले रहे हैं, ये बेवकूफ़ी है. वो अपना एंटरटेनमेंट नहीं देते हैं, वो अपना कल्चर इम्पोज कर रहे होते हैं. वन ऑफ द मैं आपको कहूँ हमारी क्या करें, बेकसी है, क्या करें, हमने कुछ भी नहीं किया है. हमने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को जो है उसको हम कल्चर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं. आप देखें कार्टून बनाने के अंदर हिंदू ने अपना कार्टून बना लिया भीम, वो अपना कार्टून अपने जो है बच्चों को उसके जरिए से तरबियत कर रहे हैं. अहले सुन्नत ने बरादर अहले सुन्नत ने वो क्या बनाया था, कौन सा, गुलाम रसूल ना, गुलाम मुस्तफा, वो उन्होंने बनाया. हमारा किधर है? हमने क्या काम किया है? हमने तो कोई काम नहीं किया. हम तो दूसरे के प्रोडक्ट को सामने पेश करते हैं, वो जो कुछ भी फीड करना चाह रहे हो फीड कर रहे हैं. ऐसे तरबियत नहीं होगी. हमें कुछ काम करना होगा, हमें कुछ इसके लिए आगे आना होगा. तो मूवीज जो के नाम उनका एक हदफ होता है, टारगेट होता है, ऑडियंस होती है. वल्गर कार्टून्स हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी कार्टून जो ऑनलाइन गेम्स पर आ रहे दोबारा. सो अ फादर सेड दैट माय चाइल्ड इज एट होम, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह सेव है, एंड ही वाज प्लेइंग ऑनलाइन गेम. वो कहते हैं उसे हेडसेट को जो है उतार के रखा था, तो जिसके साथ वो गेम खेल रहा था, नॉर्मली व्हाट हैपेंस विद हूम यू आर प्लेइंग वी डोंट नो, और वहां पर अब्यूजिव लैंग्वेजेस होती हैं. तो मुझे मेरे रूम में आया, मैंने कहा व्हाट इज हैपनिंग, मेरे बच्चे के सामने गालियां दे रही है. तो मैंने अपने बच्चे को कहा कि ये फाउल लैंग्वेज यूज कर रहा है. बाबू मैं तो नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है. आपने हवाले कर दिया किसी ने. जो वल्गर जो एड्स आते हैं, सारी चीजें आती हैं, आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं. सोल्यूशन क्या है? जो दिखाना चाहते हैं आप उसको रिस्ट्रिक्टेड रखें, रिकॉर्डेड रखें. जो दिखाना चाहते हैं ऊपर अगर आप देंगे, आप समझ रहे हैं एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट नहीं, ये पूरी फिक्र है, ये कल्चरल वॉर है जो इम्पोज की जा रही है, ताकि बच्चों की फिक्र को जो है तब्दील करेगी. इस सब बात दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद. इस बॉलीवुडाइजेशन मैं आपको कहूँगा जाके देखा, द सेंचुरी ऑफ द सेल्फ, देयर इज अ डॉक्यूमेंट्री, द सेंचुरी ऑफ द सेल्फ. उसके अंदर ये बताते हैं कि किस तरीके से उसके अंदर लोगों के माइंडसेट को तब्दील किया जाता है. उसके अंदर लोगों को माइंडसेट को तब्दील किया जाता है. बार बार एक चीज को दिखाया जाता है, तो वो क्या होता है, आखिर में लोग वैसे ही तसव्वुर करना शुरू हो जाते हैं. So hope I have answered this कि अगर आप उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट समझ रहे हैं, सही है. सास और बहू के ड्रामे को, सास और बहू का ड्रामा नहीं है, ये एक पूरा कल्चर है. एग्जाम्पल दे दो उसको मैं. आप उस ड्रामे के अंदर देखा जो दुल्हन है वो सज कर आई है, सज धज कर आई है, और आकर सुबह सुबह अपने शौहर को जो है चाय का प्याला पेश कर रही है. इसका मतलब इसे प्रैक्टिकली स्पीकिंग उसको 1 घंटा पहले उठना पड़ेगा, पहले तो मेकअप करना होगा. हमारी बेगम जो है कहना मैं बाल इधर बिखरे हुए हैं, हाँ सब कुछ जो आ नहीं हो, चाय भी नहीं मिल जाए. माई एक्सपेक्टेशंस चेंज ना. ये आपका माइंडसेट है, आपके माइंडसेट को ऐसा बनाना शुरू करेगा. और फिर सास और बहू से वो जो है क्या नाम है, हमें ट्रिक्स मिलती है हमारी सासों और हमारे बहुओं को. ओहो ये तो मुझे पता भी नहीं था. These are something I can use this as well. So आप कहेंगे मौलाना हम इसको देखेंगे लेकिन कुछ नहीं आएगा. सॉरी, साइकोलॉजी के ऊपर खुसूसन वेस्ट ने जितना काम किया वो हमने काम नहीं किया. आप जितने डिसीजंस लेते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में लेते हैं, हमेशा याद रखिएगा. कॉन्शियस माइंड में नहीं लेते आप. आपके सबकॉन्शियस माइंड में तो बहुत सारी चीजें जा रही होती हैं. जब स्टोर हो जाती है, आप ना चाहते हुए आप उसके अंदर क्या लेते हैं, डिसीजन में ले लेते हैं जो वो चाहते हैं. इस तरीके से फील होता है. You have to be careful as well. Are you aware about Korean movies? Korean movies, Alhamdulillah. Alhamdulillah, मैं कम कभी करेंगे. How many years? Maybe 15 years. No, 18 years. I don't have this deal. I don't have. But you'll say that okay, this mobile is there. No, don't watch these Korean movies. I don't know about this. Yeah, I still remember Iran. There was translation. Yeah. So lately there is a move by the Korean romantic movies. Or romantic movies, okay. I guess so. I've not seen also, but just come to my knowledge that Korean movies are now
the in thing. People also learning Korean language just because of the dramas. dramas and the movies, the movie series. So میں یہ آپ کو یہی کہہ رہا ہوں Again, for the youths, I'm just saying, because at times you get, interested because possibly you come to hear in school or somewhere, others are watching, and it gets you enticed that, you want to try it out also. And that's the first step towards it. Any other question from someone? اس کے اندر ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ محمد حنف why is Hazrat Muhammad Hanafiya known by his mother's name and not in the name of Imam Ali alayhi salatu wasalam? Number one question. Number two question is why did Hazrat Muhammad Hanafiya accompany Imam Hussain alayhi salatu wasalam towards Karbala? So there is a book, I will say, it's in Farsi, Mukhtar Jami Sayyid al-Shuhada. So in volume number 2, this particular maqtal was recently published in Iran, almost 6-7 years back. اس کو پبلش کیا گیا 10 سال لگایا علماء نے یعنی فارسی کے اندر اس وقت سے بہتر مقتل نہیں ہے یعنی there was a whole group actually scholars کا تھا جنہوں نے مل کر مقتل کو جو ہے لکھا اس کے اندر وہاں پر میں آپ کے لیے کچھ پڑھ سکتا ہوں کہ آپ چاہیں گے چرا محمد بن حنفیہ در کربلا حضور نہ داشت why he was not there in Karbala the first question was کہ کیوں ان کو محمد حنفیہ کہا جاتا ہے حنفیہ his mother was from the tribe of Hanafiya ان کی ماں کی ٹرائب سے ان کو پکارا گیا because differentiate کروانا تھا امام حسن امام حسین اور محمد حنفیہ سے امام حسن and امام حسین they are the sons of حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ یہ اس ٹرائب سے آ رہے ہیں اور یہ الگ ٹرائب سے ہیں that was the reason number one اس کے علاوہ بہت ساری جو جناب میں ریزنس ہیں اس کے لیے گئے ہیں نمبر ون ایک بیماری کہی گئی he was not able to see properly ان کے پاس آئی سائٹ ان کی ویک ہو چکی تھی that is one of the reasons number two that Imam Hussain alayhi wassalam wanted a representative in Medina ایک اور یہ بھی تھی یہ تمام چیزیں اس کے اندر یہاں پر بیان کی گئی ہیں لیکن اس کے بعد یہ آ کر کیا کہتے ہیں کہ علماء یہاں پر آ کر بات کرتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں کہ نام ہیں ایک جانب میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جانتا یہ کہتے ہیں اصل مسئلہ یہ نہیں تھا that wasn't the case I'll discuss something and you will say Maulana what are you saying this is what they have discussed not only him even husband of Hazrat Zainab salam Abdullah ibn Ja'far al-Tayyar he didn't accompany Imam Hussain alayhi salam میں کہوں یا نہیں کہوں آپ کہیں گے جو علماء نے کہا ہے علماء کہتے ہیں کہ امام حسین سب کو لے کر جانا چاہتے امام حسین کس کا راستہ روکیں گے علی اصغر کا راستہ نہیں روکا کسی کا راستہ روکیں گے کسی کا راستہ نہیں روکیں when امام حسین realized کہ نہیں ان کی ریزرویشنس ہیں they have some reservations to understand to have the معرفت of imam was very difficult so many people came to Imam Hussain alayhi salatu imam یہ کر لیجئے امام وہ کر لیجئے they were not able to comprehend perceive امام جو کرنا چاہ رہے ہیں نہیں سمجھ پا رہے تھے عبداللہ بن جعفر تیار حتیٰ کہ امان نامہ لے کر آ گئے کہاں سے مکہ کا جو گورنر وہاں سے امان نامہ لے کر آ گئے امام نے کہا کہ امان نامہ لے کر آئے نہیں امان نامہ نہیں چاہیے people are coming کہ مولا یہاں چلی آئے وہاں چلی آئیے آپ مجھے بتائیے مردوں میں حضرت عباس علیہ السلام اور عورتوں میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کہیں ایک جگہ پر آپ بتا دیجیے انہوں نے آپ کو کہا مولا ایسا کر لیجیے موسم مولا کہیں نہیں کہا کیونکہ یہ جانتے ہیں یہ اس منزل پہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ کی منزل پر ہے because they do not want except what Allah سبحانہ وتعالی wants معرفت کی کمی تھی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ راستہ جو امام لے رہے ہیں یہاں پر مرنے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے شاید اچھا ایسا نہیں کہ مرنے سے ڈرتے ہیں نہیں they had a belief کہ اس سے بیٹر آپشنز موجود ہیں عبداللہ بن جعفر تیار اسپیشلی he had that understanding کہ اس سے بیٹر آپشنز موجود ہیں بغیر جنگ ہوئے ہوئے کچھ کر سکتے ہیں امام سمجھ رہے تھے کہ نہیں جو تم نہیں سمجھ رہے ہو میں سمجھ رہا ہوں تم نہیں سمجھ پا رہے ہو
when Imam realized کہ محمد حنفیہ اب ساتھ نہیں آئیں گے تو کوئی ریزن دے دیا مدینہ میں ہمارے ریپرزینٹیٹیو بن کر رہ جاؤ. دس از دا ایکچوئل سچویشن. واقعہ جو آج میرے اور ہمارے لیے آپ اور ہمارے لیے چیزیں سولو ہو چکی ہیں اس وقت آسان نہیں تھی. امام کے ساتھ اسٹینڈ کرنا آسان نہیں تھا. لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ آگے چل کے کیا ہوگا. امام کو آئیڈیاز بھی دے رہے ہیں. لیکن میں نے آپ کو کیا کہا, یہ دو فیگرس حضرت عباس رمدار اور جناب زینب سلام کسی ایک منزل پر آ کر نہیں بھیا ایسا کر لیجیے, مولا ایسا کر لیجیے, اور جو کہیں گے یہ حاضر ہے غلام آپ کے سامنے ہے. اس کو اگر آپ نے ڈیٹیل پڑھنا ہو تو آپ ڈیٹیل میں آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں. اچھا, if somebody gives divorce to his wife without big issue, what is our prophet or our imam says? یہ so many روایات ایکچولی on this کے divorce کے اوپر کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ although کہ یہ حلال ہے طلاق جو ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے, صلوات محمد ما احل اللہ شیئا, that Allah has not made anything halal ابغض الی من الطلاق. حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ جو مبغوض ترین چیز جس سے خدا نفرت کرتا ہے وہ کیا ہے؟ طلاق ہے, ڈیورس ہے. خدا ان کا پسند نہیں کرتا ہے. ان اللہ یبغض الطلاق ویحب العتاق. خدا ان کی نفرت کرتا ہے طلاق لینے والے سے. اور ان اللہ لا یحب الزواقین ولا الزواقات, وہ جو بار بار اپنی وائف کو تبدیل کرتے ہیں, خدا ان کو متعال اس کو پسند نہیں کرتا ہے. دیکھیں ایشوز آتے ہیں, ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, پرابلمس آتی ہیں. So you have to sort out. The Holy Quran says کہ کچھ چیزیں تمہیں پسند نہیں ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے. Maybe what is that? اللہ سبحانہ و تعالیٰ says وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, اگر وہ تمہیں بری لگتی ہیں, فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جس کو تم ناپسند کرتے ہو, you don't like that thing, اس کے اندر خیر کثیر موجود ہے. اس کو نہیں چھوڑ دینا. مثلا one of the biggest thing جو خیر کثیر رکھا ہے, خدا نے کیا رکھا ہے؟ اولاد رکھی ہے. خدا کے لیے ڈیورس کے بعد میں شاہد ہوں اس کا, جو میرے پاس کیسز آتے ہیں. many cases which are coming to us, students کے ہمارے پاس جن کو بچوں کے پرابلمس ہیں, پتہ چلتا ہے جناب یا ڈیورسڈ ہے یا سیپریٹڈ ہے, سیپریشن ہو چکا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ تمہیں پسند نہیں ہے, اگر پسند نہیں ہے پھر تو خدا نے خیر کثیر رکھا. خیر کثیر علماء نے یہاں پر ڈیفائن کیا, خیر کثیر وہ اولاد ہے. وہ اولاد کی خاطر تم رک جاؤ. کہ جب ماں باپ جو اگر جدا ہو جاتے ہیں, یہ بچہ جو ہے یہاں سے نکل جاتا ہے. خصوصاً اگر لڑکا ہے وہ بدبختی ہے, کیونکہ ماں آفٹر دا ایج آف 12 بچے کو نہیں سنبھال سکتی ہے. بچے کو نہیں سنبھال, لڑکے کو نہیں سنبھال سکتی. اور اگر بیٹی ہے اس کو باپ کی ضرورت ہے, باپ کا سایہ چاہیے. تو پلیز اگر کوئی اگر مشکلات پریشانیاں ہیں آپس میں, کبھی انشاءاللہ موقع ملے اس پہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, ڈائلاگ. یو شوڈ ہیو اے ڈائلاگ. ڈائلاگ کے ذریعے سے ہی مسائل حل ہوں گے. اگر آپ لڑیں گے جھگڑیں گے سے کوئی حل نہیں ہونے والا ہے. آج ہم قرآن کے آیت یہی کر رہے تھے کہ آپ جو ہے اگر جھگڑا ہوتا ہے پہلے خود سارٹ آؤٹ کریں. اگر سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں, خدا قرآن میں کیا کہتا ہے, آربیٹریٹر ہو, وائف کی طرف سے اور ہسبینڈ کی فیملی سے, اور یہ آربیٹریٹر جو ہیں یہ آربیٹریشن کرائیں. لیکن یہ کب کام ہوا؟ خدا نے متعلق کہتا ہے کہ اگر ان کی نیت جو ہے یہ ریکنسیلیشن کی ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ریکنسیلیشن کی نیت ہی نہیں ہوتی ہے. وہ آ رہے ہوتے مولانا کے پاس, مولانا ہم کو رہنا ہی نہیں ہے اس طرح سے. آپ کی اگر ریکنسیلیشن کی نیت نہیں تو ایمان کو نہیں. کوئی اور سوالات اور لینے میں دیکھ رہا ہوں, لوگ جو ہے چھٹی میں نظر آ رہے ہیں. اس طرح سے مور کوشش پلیز بھی لیکن ہوں جی, اور بھیجیں سوالات. آواز بلند تر صلوات. صلی علی محمد و آل محمد.
اگر ہم جانتے ہوں کہ ہمارے گھر کا کوئی فرد حرام کما رہا ہے اور پھر بھی ہم اس کے گھر کا کھانا کھائیں تو کیا جائز ہے؟ اچھا سوال ہے کہ اگر حرام کما رہا ہے، اگر اس کی ساری کمائی حرام کی ہے، کچھ بھی حلال نہیں ہے، کچھ بھی حلال نہیں ہے تو مشکل ہے، پھر مشکل ہے. لیکن اگر پارٹلی حلال ہے پارٹلی حرام ہے تو آپ یہ نیت کریں گے کہ میں اس حلال والے میں سے کھا رہی ہوں یا کھا رہا ہوں. تو کچھ سینٹمس میں کسی کے گھر پہ جاتا ہوں میں کہ جناب وہ بینک کے اندر نوکری کر رہا ہے، اور بینک کے اندر ڈپینڈ کرتا ہے، حلال نوکری بھی ہو سکتی ہے اور حرام بھی ہو سکتی ہے. وہ بینک کے اندر جاب کر رہا ہے اور انٹرسٹ کا اس کا کام ہے، انٹرسٹ وہ بھی انٹرسٹ جو حرام کا ہے، بینک کے اندر ڈپینڈ کرتا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں حلال بھی ہو سکتی ہے اور حرام بھی ہو سکتی ہے. اب اس کی جاب جو ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کی حرام والی جاب کے اندر بھی پارٹلی ہوتا ہے، کچھ کام وہ کرتا ہے جو حلال کا ہوتا ہے، کچھ کام ہوتا ہے اس کا حرام کا ہوتا ہے. اگر دعوت دی گئی ہے اینڈ اف یو آر گوئنگ ٹو دیئر ہاؤس تو آپ وہ نیت کر سکتے ہیں ہم حلال والے میں سے جو ہے کھائیں گے. There's no problem in that. You can do this. But ایک شخص جو ہے جس کا کام ہی پورے کا پورا حرام ہوتا ہے it's problem. یہ سورس کیا ہوگا، مطلب اس کا ہم نے ڈیسائڈ کیا جی جو کوشچن یہ ہے اس میں اگر ہم نے یہ کہا کہ ہمارے کوئی عزیز ہے یا جو ہے میں جانتا ہوں کہ حرام کما ہے، لیکن ہمارے پاس اس کی بیس کیا ہے کہ ہم کہاں سے ڈیفائن کریں گے کہ وہ حرام ہی کما رہے ہیں. ایک اچھا ہمارے پاس سوال کوئی ایسا بیس ہے کہ ہم اسے مطلب ڈیفائن کر سکیں کہ وہ حرام کما رہا ہے، اس کے لیے کوئی مطلب پروف یا کوئی ایسی جو مطلب وہ ہو جس سے ہم بلیو کر سکیں، وہ کہاں سے آئے گا، وہ سورس کیا ہے. اچھا سوال ہے کہ آپ نے مولانا آپ نے تو ایسے فرض کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مجھے یقین ہے کہ یہ حرام کما رہا ہے اور اس پر جواب دیا. سوال یہ کہ بھائی پتہ کیسے چلے کہ حرام کما رہا ہے یا حرام نہیں کما رہا ہے، سوال اس پر ہے. یا میں آپ کے سوال کو اور آگے ایڈ کرتا ہوں، کیا مجھے جاننے کے لیے کیا واجب ہے میں جا کے جانوں اس کے بارے میں؟ ہم اردو میں کہتے ہیں پورے دیں ہم جا کے اس کو I should go and dig to find out that the income is halal or haram. ایسی صورت میں آپ کو ڈگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جا کے جناب اس کو تلاش کریں، یو آر ڈوئنگ تجسس کر رہے ہیں، سوری یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس کے حرام ہے. اگر آپ کو شک ہے تو ایسی صورت کے اندر آپ کے حلال آپ کھا سکتے ہیں. یقین کی صورت کے اندر ہوگا کہ یس آپ پھر اور پتہ ہے کہ بھائی جو کھلا رہا ہے وہ حرام کا ہی ہے. مثلا چوری کا مال لے کر آئے، چوری کا مال لے کر آئے اور کہہ رہے ہیں بھائی چوری کے ملک کی عادی تم کو آدھی ہم کہیں، پھر آخر میں کہیں الحمدللہ اللہ یرزق لمن یشاء، خدا بندے کا رزق لیتا ہے. یہ تو نہیں چاہیے گا جو پتہ ہے یہ حرام کا مال تھا، اس میں نہیں. There's other things where it says that haram food will be your body, next to your soul. Same with haram money, it goes into your bloodline. But even if it's not haram, there's those effects still take place where you're eating haram. I got it, Nabeel. Yeah, he's saying there is asar. So there are two different discussions here when it comes to fiqh masala. One is asar taklifi and the second one is asar wad'i. The one which I discussed is the asar taklifi. Taklifi means what is your taklif? Wajib, halal, mustahab, makruh, mubah. Is it haram or not? So asar taklifi is this. There is no haram. But asar wazi sometimes are there. For example, a glass is there in front of me. I don't know. Is there any wine in that glass or not? I don't know. If I drink this, it's not haram on me to drink that. The first sip. Because مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح شراب ہے یا شراب نہیں ہے. حرام تو نہیں ہے لیکن کیا اپنا اثر دکھائی کہ نہیں دکھائی گی؟ جی اپنا اثر تو دکھائی گی. اس کو آثار وضعی. So there are آثار وضعی. But our ulamas actually they have discussed. So whatever I have discussed, that was fatwa. But what you are saying, it is taqwa. So there is a huge difference between fatwa and taqwa. For fatwa, a person, Maulana, مجھے بتاؤ دو چار کر کے بتاؤ, simple. So یہ حلال ہے. Person like Ayyul Abajad, like a person like Ayyul Abajad, yes, it is taqwa to be careful. To be careful. لیکن ایک ہمارے مولانا تھے وہ یہ کہتے تھے بھائی یہ آثار وضعی جتنے بھی ہیں نا کیونکہ حرام تو نہیں تھا, ایک مولا حسین کا جو آنسو بہاؤ کے سارے ختم ہو جائیں. ہماری ڈسکشن آثار وضعی کو کرے لیکن حرام کام ہم کر رہے تھے, ہم اس کی ڈسکشن کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے. وی آر سٹنگ اینڈ ڈوئنگ غیبت اینڈ
ہم اس کی فکر بھی نہیں کرتے غیبت کرتے ہوئے. 40 دن نام اعمال سے ہمارے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. وہ 40 days مولانا ہمارا اکاؤنٹ تو نیگیٹو میں چل رہا ہے. ہم زیادہ فوکس وہاں پر کریں. I have seen people وہ سارے ان مسئلوں کے سارے وظیفے میں بھاگ رہے ہوتے ہیں اور بیٹھ کے پیچھے غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو زیادہ فوکس آپ حلال اور حرام پہ کریں, وہاں پر بھی کیجیے. اگر آپ یہاں پر کام کر لیں, those who have worked on this definitely they should go for that as well. آسانی وظیفے cryptocurrency. So yeah, the discussion was on cryptocurrency. Cryptocurrency, Ayatollah Sistani and other ulama, so they have said cryptocurrency as per obligatory precaution, it is not allowed. Obligatory precaution. Obligatory precaution احتیاط واجب. احتیاط واجب میں کیا ہوتا ہے؟ You can follow the next most learned mujtahid. But in the case of obligatory precaution, اگر کسی دوسرے مجتہد نے بھی obligatory precaution لگایا ہے تو you cannot follow other one. That particular mujtahid, the next most learned mujtahid, he should issue a fatwa. Here in this case, all the maraji'in, except اگر شبیر زندانی, سب نے یہاں پر کہا ہے الاؤڈ نہیں ہے اس طرح obligatory precaution. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو وجہ میں اپنے حساب سے سمجھانا چاہ رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے, اسلام کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو آپ بزنس ڈیلنگ میں لے کر آ سکتے ہیں جس کی کوئی ویلیو ہو. اگر جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ اس کو سیل اور پرچیز نہیں کر سکتے ہیں. میں کہوں سامنے جو مٹی پڑی ہے, میں نے آپ کو سوائل میں نے آپ کو جو ہے 5 لاکھ میں دے دی, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یو کین ناٹ سیل دس بیکاز اٹ ہیز نو ویلیو. آپ اگر کسی چیز کو اگر خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں تو کرنسی آپ جو ہوتے ہیں نا ایکسچینج والے خریدتے اور بیچتے ہیں, اس کی ویلیو ہوتی ہے. کیوں؟ بیکاز بیہائنڈ دس دیر از اے گورنمنٹ. گورنمنٹ کہتی ہے ہم اس کے پیچھے موجود ہیں, اس 100 روپے کی ویلیو ہم بتا رہے ہیں اس کی کیا ہے, گورنمنٹ ہوتی ہے. سوال یہ ہے اس کرپٹو کرنسی کے پیچھے بیک کون کر رہا ہے, کس نے اس کو ویلیو دی ہے؟ There is a big question mark here. So these manajirin say that we don't know currently. So because we don't know how it is working, in this situation he cannot issue fatwa. But because یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کو ویلیو کون دے رہا ہے, ہم آپ سے کہیں گے احتیاطاً آپ سام کو جان کریں. جب تک اور آپ نے دیکھا ہے کتنے کتنوں کے پیسے ڈوبے ہیں. آپ نے بٹ کوائن کا دیکھا کیا حال ہوا ہے. بٹ کوائن وغیرہ کتنی جو کرنسی چل رہی ہیں اوپر سے نیچے آ رہی ہیں, کون اس کو کنٹرول کر رہا ہے؟ اللہ بہتر کام کرتا ہے. This is the reason that our Marajid are saying that as for obligatory portions of that. So is this generally for cryptocurrency or is it for Bitcoin? No, cryptocurrency. Okay, because in cryptocurrency also there is different categories. Yeah. Other cryptocurrency is sold as a share for a company. Just a stock market and shares which different because now this See, if cryptocurrency is used as a share of a company and the company there is some behind realities, that masala is different. We are discussing a masala that you are purchasing cryptocurrency and there is nothing behind. It's only number. Nothing else behind. There is nothing. So basically there has to be information. Yeah. Because there are cryptocurrencies that are just currencies. But there is cryptocurrency which actually is that. Yeah, then there will be a different case that a cryptocurrency which is only currency, a cryptocurrency behind this actually there are shares of a company. It's not a currency then it's a share actually. Generally they call it cryptocurrency. Yeah. I'll take last question of you, Ganame. بعض دفعہ مرد یہ سمجھتے ہیں کہ سارا اختیار ان کے ہاتھ میں ہے اور ہم بے حس ہو جاتے ہیں. اس صورت میں کیا کریں؟ باہر لوگوں کے سامنے وہ بہت اچھے بندے ہیں لیکن گھر میں ذمہ داری نہیں لے رہے ہوتے. اس صورت میں کیا کریں؟ جی جنرل سولجر بیکاز ہم نے کہا کہ گوگل فارم اسی وجہ سے بنایا ہے کہ سوال بھیجنے والا انونیمس رہے گا تاکہ آپ سوال کر سکیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شرم و حیا میں کوئی سوال کامن کوشچن. دیکھیں عزیزوں,
मर्दों के लिए खुसूसन में आपके लिए जो मर्द हैं खुसूसन हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदा करें, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमारे साथ क्या है, हमारा मामला कुछ और हो गया है। पहले 3 ऐसे लोग, देयर आर 3 डिफरेंट पीपल, तो जो कुछ भी करते थे हम उसको आंख भर के कबूल कर लेते थे। एक था उस्ताद, हम बच्चे को भेजते थे, वो कहते थे खाल तुम्हारी हड्डियाँ हमारी, ऐसे होता था ना। तो उस्ताद जो कुछ भी कर ले उसका एहतराम। आज उस्ताद कुछ करे तो उस्ताद खाल हमारी, तुम्हारी वाली खाल हमारी है। उस्ताद के साथ ऐसा था, मारना तो ठीक नहीं था लेकिन हमारे पास रिस्पेक्ट थी उस्ताद की। दूसरा था माँ बाप। माँ बाप जो कुछ भी कर दें वो कहते थे माँ बाप है। तीसरा रिश्ता था वो कहता हस्बैंड और वाइफ का। जो कुछ भी खटपट हो जाए आखिर में क्या है, आखिर में हस्बैंड और वाइफ है। तो एक बिस्तर में आकर बैठते हैं, लेट के सो जाएंगे, सारे के सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। ये 3 जो रिश्ते थे ऐसे थे, लेकिन ये मामला तब्दील हो गए हैं आज के दौर में। प्रॉब्लम क्या हुआ है, देखिए एक है, ये बड़ा खतरनाक वर्ड है हक, और एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर शख्स अपने हक के पीछे दौड़ रहा है, मेरा हक ये है, मेरा हक वो है। हस्बैंड से बोलो ये मेरा हक नहीं देती है, बीवी से पूछो तो बोलते ये मेरा हक नहीं देता है। और दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा नहीं कर रहे हैं। हाँ, दूसरे को कहते हैं तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं कर रहे हो, ये मेरा हक है। असल में होना क्या चाहिए, खुदा ने कहा मवद्दत और रहमत है। रहमत में क्या होता है, रहमत में जो कुछ भी सामने वाला करता रहे आंख बंद कर लेते हैं, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अदा करते चले जाते हैं। हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप ऐसा है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा होता है, क्यों मवद्दत रखा, क्योंकि शुरू में हस्बैंड और वाइफ के अंदर क्या होगी, मवद्दत होगी, मोहब्बत होगी, एक्सप्रेशन होगा। आगे चल के ये होगा कि कोई ज़्यादा काम करेगा, कोई कम काम करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करेगा, कोई नहीं करेगा। असल रिलेशनशिप में ये होना चाहिए है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करूँ, मैं हक को कभी कभार छोड़ दें आप कभी कभार कुछ चीज़ें जो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप जुल्म करना शुरू करें, ये गलत है। हस्बैंड्स के लिए आप, हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रहा है, जो हस्बैंड की जानिब से आ रहा है, नंबर 1 बाहर जो है सबके साथ मीठा मुँह है, घर आके जो है क्या नाम है, ये फिरौन बन जाते हैं, बच्चे डरना शुरू हो जाते हैं, कांपना शुरू हो जाते हैं, इसकी ज़बान जो है ख़राब है। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर जो है हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है। बाहर मस्जिद इमाम बारगाह सब जगह ठीक चल रहा है, घर में आता है ये बदतमीजी करता है। ये ना कीजिएगा, मैं आपको बार बार कहा, रिस्पेक्ट अनकंडीशनल होनी चाहिए, रिस्पेक्ट कंडीशनल नहीं। वो आपके साथ एक बाइसिकल का दूसरा टायर है, ये जब तक दोनों चलेंगे तो आगे जाएगा। अगर एक पंक्चर हो गया तो ये आगे नहीं बढ़ेगी गाड़ी, दोनों ने मिलकर चलना है। बदतमीजी करेंगे तो क्या होगा, सामने वाला जो आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहा था अब वो सेक्रीफाइस नहीं करेगा, आपको उसको बर्दाश्त करना है। ठीक है, आप अखलाक से बात करें। जानते हैं आप ऑफिस से आए हैं, ऑफिस में आपको आपके बॉस ने आपको कवालियाँ सुनाई हैं, so it doesn't mean what you have heard that वो आगे जो है सारे का सारा यहाँ पर ट्रैश खाली करें, सॉरी आप ये काम है। ऑन द अदर साइड लेडीज़ के लिए प्लीज़, घर की जो आपने जो है अपनी सास से कितनी सुनी है और सारी स्टोरी सुनी है, थोड़ी देर तो उसको घर में पाने दो, बैठने दो, तो उसको सांस तो लेने दो, then later you can have a discussion। लेकिन सारा का सारा एक साथ ना निकालें, आहिस्ता। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और हक है, तो ये जो है आपके पास अखलाक जो है ये होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड मैंने आपको बताया, लव जो है प्लीज़ एक्सप्रेस करना शुरू करें, मोहब्बत को एक्सप्रेस करें। ये हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा ऐसी होती हैं, हम उसको हक नहीं दे रहे। फाइनेंशियल जो है नान और नफ़ा का मुझे वक्त मिला तो कभी बताऊँगा कि नान और नफ़ा क्या है जो आपको देना चाहिए। लास्ट में बता दूँ आपको, मर्द जो है, मर्दों के लिए क्वालिटी टाइम। हम एज अ हस्बैंड हम अपनी वाइफ्स को, अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं देते हैं। देखिए, क्लॉक टाइम इज डिफरेंट फ्रॉम क्वालिटी टाइम। लेट मी रिपीट, क्लॉक टाइम
different from quality time. Quality time की definition क्या है? 3 criteria आते हैं quality time के. बच्चों के साथ quality time क्या होगा? If I want to sit with you, सही अयान, I want to sit with you. So होगा क्या? इसका एजेंडा कौन डिसाइड करेगा? एजेंडा ये डिसाइड करेगा. एजेंडा मैं नहीं डिसाइड करूँगा. So many times हम कहते हैं मैं अपने बच्चों को वक्त देता हूँ. भाई कैसे वक्त देते हैं? खाने के टेबल पे बैठता हूँ, मैं पूछता हूँ तुमने पूरा दिन क्या किया? मतलब गुड मॉर्निंग की तरफ पूरा सवाल है. अच्छा आज तुम यहाँ गए, आप मुझे बताइए. मैं कहूँ लियाकत, मस्जिद के बाद जो है तुम मुझे मिलना. ठीक है, आप मुझे बताइए मैंने इनको वक्त दिया या इन्होंने मुझे वक्त दिया? Who's given time? उन्होंने मुझे वक्त दिया, मैंने इनको वक्त नहीं दिया है. मैं ये बच्चे के साथ करूँ, अयान तुमने क्या किया? And I'm thinking I have given time to my kid. Sorry, you have taken his time. एजेंडा इनका होगा, ये बताएंगे किसके ऊपर बात करनी है. आप नहीं बताएंगे. इनको क्या करना है? ये बोलते हैं मुझे भाई फुटबॉल खेलना, मुझे बास्केटबॉल खेलना, मुझे टेबल टेनिस खेलना है. अब तो सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है. ऐसा नहीं होगा. क्वालिटी टाइम करना वाइफ के साथ. वाइफ कह रहे भाई तुम्हारा मोबाइल जो है, आप मोबाइल लेके बैठे हैं, क्लॉक टाइम दे रहे हैं. तो फर्स्ट जो है एजेंडा उनका होगा. वाइफ कह रही है तुम्हें मेरे साथ मार्केट चलना है, तुम्हारे साथ मार्केट नहीं जाते तुम मेरे साथ. सही है. तो ये उसका क्वालिटी टाइम होगा. मेरे साथ टेबल को बैठो, डिनर मेरे साथ करो. दिस इज हर क्वालिटी टाइम एक्चुअली. दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी टाइम का एजेंडा सामने वाले का होगा. सेकेंड, क्वालिटी टाइम के अंदर डिस्टर्बेंस नो डिस्टर्बेंस. आप जब अपने बॉस के साथ मीटिंग में हो तो क्या आप कॉल किसी की रिसीव करते हैं? हाँ, बॉस इज देयर. कम से कम अपने बच्चों और बीवियों को बॉस से ज़्यादा अहमियत दे दीजिए. कम से कम जब बैठ रहे हैं उसके बाद कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी. कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी. आप मोबाइल पे नहीं लगे होंगे तो कानून घर पे बनाइए. जब बैठ रहे हैं तो आप लोगों से बात करेंगे. हमारी बॉडीज मौजूद हैं, रूहें मौजूद, रूहें कहीं और है. ये क्वालिटी टाइम है. थर्ड आखिरी थिंग क्वालिटी टाइम के लिए, क्वालिटी टाइम इतना अच्छी मीटिंग हो कि ये बाद में दोबारा आपके साथ बैठना चाहते हैं. ऐसा होता है एक दफा बैठे तो दूसरी दफा आपको देख के फरार कर रहे होते हैं. इतनी मीठी मीटिंग हो कि ये जैसा यर्न कर रहे हो कि मैं दोबारा अपने बाप के साथ बैठना चाहता हूँ. वाइफ जो है चाहती हो कि मैं दोबारा जो है अपने हस्बैंड के साथ हनीमून में जाना चाहती हूँ. तो टाइम याद है क्यों आपने टाइम किया था? क्या था? क्वालिटी टाइम था उस वक्त आपका. वो क्लॉक टाइम नहीं था, वो क्वालिटी टाइम था. क्वालिटी टाइम हमें देना होगा. ये वाइफ साहब से देखें, ये वाइफ जो है आपसे कुछ नहीं चाहती है. क्या चाहती है? ये अपनी सारी कश्तियाँ जलाकर आपके घर पर आई हैं. सारी कश्तियाँ जला दी उसने, नहीं जा रही पीछे पलट कर. आपके बच्चों को संभाल रही हैं. आप जानते हैं सख्त तरीन काम खुदा ने औरत को दिया है. आप मर्दों को क्या काम है? पैसे जाके कमा के आने. पैसा कमाना कोई कमाल नहीं था, बच्चों की तरबियत करना कमाल था. ये माएँ हैं जो उनको वहाँ ज़माने के लश्कर पहुँचाएंगे. मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनको दी है. ये जो है मर्द जो है अपने आप को होशियार समझ लेता, सारा घर को मैं चला रहा हूँ. तुमने पैसा कमाया है, पैसे की कोई खास वैल्यू नहीं है. असल वैल्यू वो जो तरबियत कर रही है माँ. इसी वजह से जन्नत को बाप के पैरों के नीचे नहीं रखा है. जन्नत को माँ के पैर के नीचे रखा. उसकी अहमियत अंदाजा कीजिए, उसको रिस्पेक्ट दीजिए. अगर आपने उसको खुश नहीं रखा, खुदा की कसम आपके बच्चे की तबाह और बर्बाद हो जाएगी. वो अगर खुश नहीं है कभी तरबियत नहीं कर सकते. मेंटली अपसेट हो. यू आर पार्टनर टुवर्ड्स योर स्पाउसेस. आप पार्टनर है, मिलकर काम होगा. आपको समझना होगा, उसके साथ हमदर्दी करनी होगी. या आप कह सकते हैं आपके ऑफिस में एक एम्प्लॉय जो होता है, आप उसको नाराज करें वो जॉब करेगा, वो आगे भी काम करके देगा, वो आपको रुलाएगा. सही या पार्टनर है एक उस कंपनी के अंदर, स्टेक होल्डर्स हैं बच्चे की तरबियत में. वो मैंने इसका जवाब दिया, इशारा करा. और सवाल जरा कल ले बात नहीं करते. चलो हाँ now internet has come up with new big emojis. Okay, emojis जो हम बनाते हैं तो ये emojis बनाना क्या है? emojis बनाते हैं आप अपनी शक्ल की emoji बना सकते हैं.
ایموجیز بنانا کہتے ہیں کہ بھائی یہ خدا کی خلقت کی توہین ہے. اسلامی طریقے ہمارے پاس شکل بنانا, پکچر ڈرا کرنا, پکچر ڈرا ہے. اگر ڈسرسپیکٹ نہیں کرنا آپ کسی کی, ڈرا پکچر, پرابلم از ان اسکلپچرس. اسکلپچر جو بناتے ہیں مجسمہ بنانے میں پرابلم. مجسمہ اگر کسی حیوان کا ہے, ذی روح کا ہے, جس کے اندر روح ہوتی ہے, وہ بنانا حرام ہے, چاہے جانور کا ہو چاہے انسان کا ہو. لیکن اگر روح نہیں ہے, مطلب پلانٹ کا بنانا چاہ رہے ہیں آپ, صحیح ہے, تو پھر اس کے اسکلپچر کے بنانے کے اندر کوئی پرابلم نہیں. انسان کا اسکلپچر بنانے کے اندر حرام ہے, وہ آپ نہیں بنا سکتے. آپ جیسے سامنے کے نزدیک بٹ موجیز اور ایموجیز نہیں بھی بنانا چاہ رہے ہیں, نو پرابلم ہے, جب تک کسی کی بے عزتی, ڈسرسپیکٹ نہیں ہے. خدا تعالی ہمیں اس ماہ رمضان میں توفیق عطا کرے کہ یہ جو ہم نے اسلامک رولنگس پڑھی ہیں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا جب تک ایمان کبیر صغیر کو معاف فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. برسورۃ الفاتحہ.